أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ الذی وہ اللہ جعل لکم الارض فراشا جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان کی جانب سے پانی، فاخرج به پس نکالا اس کے پانی کے ذریعے من الثمرات پھلوں میں سے، رزقا لکم تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا پس تم مت بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا ہمسر اور مقابل، وانتم تعلمون اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اور اگر تمہیں کوئی تردد ہو، کوئی شبہ ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے اس خاص بندے پر، فأتوا بسورۃ پس تم لے آؤ ایک ٹکڑا، من مثلہ اس قرآن جیسا، وادعوا اور پکارو، شہداءکم اپنے معاونین کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فإن لم تفعلوا پس اگر تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي پس بچو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا ارض زمین، فراش بچھونا، والسماء بناء اور بنا چھت اور عمارت کو کہتے ہیں، یہاں تک کل تفصیل سے بیان ہو گیا تھا۔ وانزل من السماء ماء، انزل انزال سے ہے اوپر سے کوئی چیز اتارنا، نازل کرنا، ماء پانی کو کہتے ہیں، اخرجا اخراج سے ہے جس کا معنی نکالنا، ثمرات ثمرہ کی جمع ہے، پھل کو کہتے ہیں، رزق روزی کو کہتے ہیں، فلا تجعلوا للہ اندادا، انداد ند کی جمع ہے، مقابل اور شریک کے معنی میں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، ریب کا لفظ اس صورت کے ابتداء میں، تارک الکتاب لا ریب فیہ وہاں بھی گزرا، شک تردد۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ لغت میں ریب جو ہے یہ انتہائی ادنا شک کو کہتے ہیں، کہ ذرا سا آپ کے ذہن میں ایک بات کے بارے میں شک آئے، لیکن جب آپ نے غور کی ابتدا کی تو وہ ختم ہو گئی، اس ابتدائی حالت کو ریب کہتے ہیں۔ تو لا ریب فیہ قرآن میں اتنا بھی شک نہیں ہے، اور فرمایا اگر تمہیں اپنے کسی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے معمولی سا بھی شک ہو جائے اس بارے میں، تو پھر تم قرآن کے مقابلے میں کلام لے آؤ، جس کی تفسیر میں انشاءاللہ وضاحت ہوگی۔ نزلنا تنزیل سے ہے جس کا معنی اتارنا، ٹکڑیوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ فأتو یہ اتیان سے ہے، اس سے پہلے لفظ آیا عبد، عبدنا، عبد کا معنی ویسے عبد کہتے ہیں پستی کو، تعبد کہتے ہیں عبادت کو،
کو، یعنی انتہائی عاجزی کے اظہار کو۔ تعبید کہتے ہیں کسی کو بے بس کر کے پست کر دینا، ذلیل کر دینا، تذلیل کو تعبید کہتے ہیں۔ تو اسی سے عبد ہے، عبد بھی بے بس مخلوق کو کہتے ہیں۔ پھر عربی استعمال میں یہ لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مخلوق کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مملوک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مخلوق کے معنی میں استعمال ہو تو ظاہر ہے کہ خالق تو ایک ہی ہے، اس لیے اس معنی میں کہ وہ عبد مخلوق ہو، عبد کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی کی طرف درست ہو نہیں ہے۔ لیکن عبد کا ایک معنی مملوک کے بھی ہے کہ کسی کی ملکیت ہے، غلام ہے، ماتحت ہے۔ اس معنی میں ظاہر ہے کہ بندوں کی ملکیت جیسے دوسری چیزوں پر آتی ہے، ایسے انسانوں پر بھی آتی تھی، غلامی کے مسئلے میں یہ بات موجود ہے۔ تو اس وجہ سے عبد کا لفظ کبھی کبھی بندے کی نسبت سے بھی بولا جاتا ہے، جیسے عبداللہ بولا جاتا ہے ایسے عبد النبی بھی بولا جاتا ہے، اور وہاں اس عبد کا معنی وہ نہیں ہوتا جو عبداللہ میں ہوتا ہے، وہ نبی کا غلام، نبی کا غلام۔ تو ظاہر ہے ہم سب غلام محمد ہیں، غلام رسول ہے، جیسے غلام رسول درست ہے ایسے عبد الرسول بھی درست ہے۔ عرب لوگ جو ہیں عام طور پر اپنے مزاج کی وجہ سے اس لفظ کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے علاوہ استعمال ہو، لیکن وہ اس کو مخلوق کے معنی کے پیش نظر ایسا کہتے ہیں۔ معنی میں گنجائش دونوں کا موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فلاں بندہ فلاں کا غلام ہے تو عربی میں اس کے لیے عبد بولا جاتا ہے، عبد بولا جاتا ہے، وہاں مملوک کے معنی میں ہوتا ہے۔ اچھا، عبدنا فأتو اتیان سے ہے جس کا معنی ہے آنا، لیکن بصورت جو با ہے، اب اس کا معنی اس با نے لے کر آنے کا بنا دیا، فأتو بھی لے کر آؤ، سورہ ایک صورت۔ اگر با نہ ہوتا تو فأتو کا معنی تھا آنا، فأتو کا معنی ہوتا آ جاؤ، اب اس کا معنی ہے لے کر آ جاؤ۔ یہ معنی کے اندر یہ تبدیلی جو ہے یہ آگے حرف با کی وجہ سے آئی، حرف با کی وجہ سے۔ صورت کسی بھی چیز کے الگ تھلگ حصے کو صورت کہتے ہیں، محدود ٹکڑے کو صورت کہتے ہیں۔ سور البلد کہا جاتا تھا شہر پناہ کو، شہر کے ارد گرد چنی ہوئی دیوار کو سور البلد کہا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس شہر کے حدود متعین ہو جاتے تھے اور دیگر آبادیوں سے اور علاقوں سے اس کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ قرآن کے بھی آیات کے ایک مجموعے کو سورت کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک بسم اللہ کے آغاز سے اور اختتام پر ایک اور سورت کی بسم اللہ کی وجہ سے اس کی تحدید ہو جاتی ہے، الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ مضامین کا یہ سلسلہ جو ہے دوسرے مضامین سے جدا ہوتا ہے، اس لیے اس حصے کو سورت کہتے ہیں۔ اور جیسے اس درس قرآن کے آغاز میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ سورتوں کا کہ یہ پہچان اور یہ تحدید جو ہے یہ وحی کا حصہ ہے، یہ وحی کی بنیاد پر متعین ہوا ہے کہ کون سی آیت کس سورت کا حصہ ہوگا۔ اس لیے سورت کا معنی قرآن کا ایک محدود حصہ ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں اور مختصر ترین صورتیں جو ہیں وہ 3 ہیں، سورۃ النصر ہے، سورۃ العصر ہے اور سورۃ الکوثر ہے، یہ مختصر ترین صورتیں۔ وَادْعُو یہ دعوت سے بھی آتا ہے اور دعا سے بھی آتا ہے۔ یہ لفظ دعوت سے آ جائے تو اس کا معنی بلانے کے ہے، کسی کو بلانا، دعوت دینا، اور دعا سے آ جائے اس وقت اس کا معنی پکارنے کے ہے، عبادت کرنا، پکارنا۔ یہاں دعوت سے ہے یہ لفظ۔ شہداء شاہد کی جمع ہے، شہید کی اور شاہد کی، اس کا معنی حاضر کے بھی ہے اور گواہ کے بھی ہے۔ یہاں مفسرین نے اس حاضر کے معنی میں لے کر کے اس کو معاون اور مددگار کا ترجمہ کیا۔
من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، صادقین صادق کی جمع ہے، صدق سے ہے، کذب کے مقابلے میں یہ لفظ آتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تَفْعَلُوا فعل سے ہے جس کا معنی کرنا، فَاتَّقُوا اتقاء سے جس کا معنی بچنا، وقود کا معنی ایندھن، ناس کا لفظ کل کے درس میں بھی گزرا، لوگ، حجارہ حجرہ کی جمع ہے، پتھر، اعدت اعداد سے ہے جس کا معنی تیار کرنا، اعدت جسے تیار کیا گیا ہے، للکافرین کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے۔ جو پہلی آیت آج ہم نے پڑھی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہاں تک تو کل کے درس میں بھی بیان ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسئلہ جو قرآن کے بنیادی مسائل میں سے ہے اور موضوعات میں سے ہے، اس کا ذکر، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی ہے۔ پہلی صفت الذی خلقکم، تخلیق کی صفت کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ دوسری صفت جس نے زمین کو بچھایا، آسمان کو اونچا کیا۔ ان دونوں صفات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے، جیسے اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے۔ تیسری صفت جہاں سے آج درس شروع ہو رہا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں من السماء، آسمان کی جانب سے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی دوسری آیات بادلوں کو بھی بیان کرتے ہیں، اس لیے یہاں عرف کا لحاظ کر کے اونچی چیز کو آسمان سے تعبیر کیا۔ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا ہم نے اس کو بادلوں سے، کیا تم نے ان کو بادلوں سے اتارا یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسلادھار پانی اتارا، تیز بارش برسائی، وہاں بادلوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں آسمان اپنے عرفی معنی میں ہے۔ بس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر کے اس کے ذریعے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا، گویا جیسے تمہارا وجود اللہ کے امر کا نتیجہ ہے، ایسے تمہاری بقا بھی اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ آسمان بنایا تمہارے لیے، زمین پیدا کی تمہارے لیے تاکہ تمہارے رہنے کے لیے جگہ مل جائے، پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام پانی کے ذریعے کیا کہ پانی برسا کر فصلیں اگائیں، اخرج لکم اخرج به من الثمرات رزقا لکم، یہ فرمایا چوتھی صفت ہے اللہ کی، جس نے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے روزی نازل کی۔ پہلی 3 صفات تو انسان کے لیے بہت واضح ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ بارش انسان نہیں برسا سکتا، جیسے آسمان انسان نہیں بنا سکتا، جیسے انسان کو پیدا انسان نہیں کر سکتا، یہ بہت واضح باتیں ہیں۔ یہ جو فصل اگانے کی جہاں تک بات ہے تو اس میں انسان کی محنت کو کچھ کسی نہ کسی درجے میں دخل ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اگر غور کیا جائے تو وہ دخل بھی انسان کی جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ یہ رکاوٹیں دور کرتا ہے، ہل چلا کے زمین کو نرم کرتا ہے کہ زمین کی سطح پر دانہ رہ کر ضائع نہ ہو جائے، پانی دے کے زمین کے اندر اس دانے کو یہ نرم کرتا ہے۔ بس کومپل تو اللہ کی ذات جو ہے نکالنے والی ہے اس کی، اور اس زمین کو نرم رکھتا ہے یہ تاکہ وہ نازک کومپل سہولت کے ساتھ زمین کو شق کر کے باہر آ جائے، اور پھر پتھر وغیرہ ہٹا کر، جھاڑ جھنکار ہٹا کر، اور اس کی حفاظت کرتا ہے باڑ وغیرہ لگا کر کے کہ کوئی دوسرے حیوانات اس کو کھا نہ لے، ضائع نہ کر لے، اور موسمی سختیوں سے اس کی حفاظت کرتا۔ تو یہ صرف رکاوٹیں اس کو دور کرتا، اسباب اپناتا ہے۔ باقی تو زارعون ام نحن الزارعون، اللہ نے فرمایا ہم اگانے والے ہیں اس کے۔ تو ان 4 صفات میں
قدرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کار فرما ہے۔ جب اس درجے کا اللہ تعالیٰ قدرتوں والا ہے، فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، تم اور چیزوں کو غفلت میں پڑھ کر اللہ کے مقابلے میں کیوں لاتے؟ یہ تو تمہارے مشاہدے میں یہ ساری چیزیں، تمہارا وجود، تمہاری بقا وہ اس کی قبض قدرت میں ہے، تو اللہ کے مقابلے میں تم اسباب بھی کیوں لاتے ہو؟ اسباب کو اپناؤ ضرور، لیکن اسباب کے درجے میں رکھتے ہو۔ جہاں اس رب کا حکم آ جائے تو اس سبب کو حرف آخر مت سمجھو، سبب کو چھوڑ دو۔ اگر اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا، سود کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا تو بے شک وہ مال بڑھانے کا ایک سبب ہے، لیکن جب اللہ نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دو، کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ چوری بظاہر انسان کے پاس مال آتا، خیانت سے انسان کے پاس مال آتا، لیکن جب اللہ نے اس کو منع کیا تو رب تو وہ ہے، اس سے منع ہو جاؤ، اللہ کے مقابل میں ان چیزوں کو مت لاؤ۔ فلا تجعلوا للہ انداد میں فرمایا جب یہ سب کچھ کرتا اللہ ہے، انسان کو جو اس اللہ کا بندہ ہے اور اس فکر کا علم بردار ہے، اس عقیدہ توحید کا، اس کو دوسرے کے در پر جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو خوددار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا، تفسیر قرطبی میں بھی یہ حدیث ذکر ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی رسی کاندھے پر ڈالے اور جنگل میں جا کر لکڑیاں لے آئے، یہ بات مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ کسی کے سامنے دست سوال پھیلائے، کوئی دے کوئی نہ دے، لیکن یہ بات مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے پسند یہ کہ اپنی محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ جب عقید توحید کا پابند بناتا ہے تو انسان کو کسی کے در پر جھکانے کی تعلیم نہیں دیتا، اپنے در کا ہی محتاج بناتا ہے اور اپنے در کا گدا بناتا ہے۔ کسی اور کے در پر جھکنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فرمایا یہ بات اتنی کھلی ہوئی ہے کہ معمولی توجہ سے اگرچہ کفر نفاق نے تمہاری آنکھوں پر پٹیاں باندھ لی ہیں، لیکن اتنی موٹی بات تمہیں بھی سمجھ جائے، اتنی موٹی بات جو ہے انتہائی واضح ہے، تمہیں بھی سمجھ میں آتی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہاں عقیدہ رسالت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مضمون فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام کو تمہیں اللہ کے نبی ماننے میں دشواری ہے تو اللہ نے آپ علیہ السلام کے نبوت کی سچائی کے لیے ایک معجزہ دیا ہے، اس کا توڑ لیا، اور وہ ایسا معجزہ ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی طرح آپ علیہ السلام کا معجزہ ان کے معجزات کی طرح ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی رسالت آپ کی نبوت تا قیامت ہے، ایسے قرآن آپ علیہ السلام کا معجزہ ہونا تا قیامت ہے۔ جیسے اہل مکہ کے فصحاء اور بلغاء کو، فصیح اور بلیغ لوگوں کو قرآن نے للکارا، ایسے آنے والی ساری انسانیت کو للکارا اور فرمایا کہ اگر اس قرآن کے کلام اللہ ہونے میں تمہیں شک ہے، اس کی ایک سورت جتنی کوئی ایک سورت تو لے، 10 سورتیں نہیں لا سکتے ہو، پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو ایک چھوٹی سورت تو لے آؤ اس جیسی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کے اتنے پہلو ہیں، اس کے معجزہ ہونے کے اتنے پہلو ہیں کہ باقاعدہ مفسرین نے اس پر الگ مستقل کتابیں لکھی، لیکن فرمایا کہ یہ بھی اس قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے اس وقت کہا تم نہیں کر سکتے ہو، آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ چنانچہ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے 2 معجزات جو ہیں یہ تا روز قیامت جاری اور ساری رہیں گے۔ ایک یہ قرآن، اس کا مقابل قیامت تک کوئی نہیں لا سکے۔ کافروں نے اپنے بچے مروائے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں لائے، خود جو ہے نا اپنی گردنیں کٹوائی، اپنی عورتیں یتیم بیوہ کروائی،
اس حد تک وہ مقابلے پر اترا، لیکن قرآن کا مقابل نہیں لا سکے، کیونکہ قرآن نے کہا تھا کہ تم مقابل نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ بات اپنی جگہ اپنی پوری سچائی کے ساتھ قائم ہے، اور آج تک کوئی کافر نہیں لا سکا، تو قرآن کا معجزہ ہونا فرمایا ابدی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جب حج کے اندر رمی کرتے ہیں، کنکر مارتے ہیں، تو بہت بڑی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، حاجیوں کی وہاں کنکر مارنے کی، تو یہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں؟ یہاں تو ایک ٹیلا بننا چاہیے اور چند سالوں میں وہاں پہاڑ بن جانا چاہیے، اور مرور زمانہ کے ساتھ تو اب وہاں نام و نشان مٹ جانا چاہیے جمرات کا، وہاں تو پہاڑ ہو جو لوگوں کی کنکریوں سے جمع ہوئے بن گئے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے حاجیوں کی مقبول شدہ حج کی کنکر وہاں سے اٹھا کر لے جاتے، جو چند رہتے ہیں یہ ان بدقسمت لوگوں کے جن کا حج قبول نہیں ہوتا، ان کا حج قبول نہیں ہوتا، ان کے کنکر رہ جاتا ہے۔ تو جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک یہ معجزہ قائم ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معرف القرآن میں لکھا کہ اب سنا ہے کہ حکومت نے کوئی انتظام کیا وہاں سے کنکر اٹھانے کا، تو فرمایا کہ یہ 1350 سال گزرے نبی علیہ السلام کے اس حدیث کو بیان کیے ہوئے، اب تک کا یہ معجزہ بھی بہت ہے، اور ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب بدقسمت لوگوں کی تعداد زیادہ ہو، اس لیے حکومت کو ضرورت پڑی وہاں سے کنکر ہٹانے کی، ورنہ جتنی تعداد میں حاجی جاتے ہیں ابھی بھی بچتے ہوئے کنکر اس حد تک نہیں ہوتے جتنے لوگ ایک ایک جمرہ پر 7 کنکر ہر حاجی مارتا ہے، اور 3-4 دن تک یہ عمل جاری رہتا ہے، اس کے باوجود وہاں کنکریوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی بچی ہوئی کنکریوں کی، اور وہاں سے اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی اٹھا کے دوبارہ کنکر مار دے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کا یہ ابدی معجزہ ہے، آپ علیہ السلام کی سچائی کی یہ بڑی دلیل ہے۔ قرآن بھی آپ کے معجزات میں سے بنیادی معجزہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ فرمایا تم اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے آؤ یا اس کی صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ اور تم نہیں کر سکو گے، اور جب نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن تم بھی بنو گے اور پتھر بھی بنے۔ کون سے پتھر؟ فرمایا جن کو تراش کے تم نے اپنا معبود بنایا۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اور اس آگ کو، اس جہنم کو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھل تمہارے لیے روزی، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم مت بناؤ اللہ کے لیے ہمسر اور شریک، وانتم تعلمون، اور اس کی قباحت تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کسی درجے میں تردد ہو، شک ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ ایک سورت اس قرآن کا مثل، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلاؤ اپنے معاونین کو، مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر، اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے بہت تفصیلی کلام ہے، لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا اس لیے
کل انشاءاللہ وبشر الذین آمنوا سے پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.